بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ ایران اور اسرائیل کے درمیان بڑی جنگ کے امکانات، نیو یارک ٹائم کا بڑا انکشاف سامنے آ گیا۔ نیو یارک ٹائم نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران اور اسرائیل کے درمیان مکمل جنگ چھڑنے میں اب زیادہ وقت نہیں ہے۔ رپورٹ کے مطابق اسرائیل کسی بھی وقت ایران پر حملہ کر سکتا ہے۔ ایران نے اعلان کیا ہے کہ اگر حملہ ہوا تو وہ دشمن کو منہ توڑ جواب دے گا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ جنگ آر پار کی ہوگی، جس میں کسی ایک ملک کا وجود خطرے میں پڑ سکتا ہے۔ دنیا بھر میں اس خبر کے بعد تشویش اور بے چینی کی لہر دوڑ گئی۔ ایران کی بھرپور تیاری، 2000 میزائل ایک دن میں داغنے کا منصوبہ۔ ذرائع کے مطابق ایران نے 247 میزائل فیکٹریوں کو مسلسل کام پر لگا دیا۔ ایرانی حکام کا کہنا ہے کہ اس بار وہ اسرائیل کے دفاعی نظام کو مکمل طور پر تباہ کرنا چاہتے ہیں۔ ان کا ہدف اسرائیل کے نیوکلیر اور ڈیفنس سسٹم کو مفلوج کرنا ہے۔ پچھلی جنگ میں ایران نے 12 دن میں 500 میزائل فائر کیے تھے۔ اس بار ایک دن میں 2000 میزائل داغنے کا ارادہ ہے۔ تجزیہ کاروں کے مطابق دنیا کا کوئی بھی ڈیفنس سسٹم اتنے میزائل نہیں روک سکتا۔ اسرائیل کا ممکنہ حملہ اور ای ایم پی بلیک آؤٹ پلان سامنے آ گیا۔ رپورٹ کے مطابق اسرائیل اس بار صرف فضائی حملہ نہیں بلکہ ای ایم پی حملہ کرنے کی تیاری میں مصروف ہے۔ منصوبہ یہ ہے کہ ایران کا پورا مواصلاتی نظام بند کر دیا جائے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ اسرائیل کا اصل ہدف ایران کی قیادت یعنی صدر اور آیت اللہ خامنہ ای کو ختم کرنا ہے۔ ایران نے اس خطرے کے پیش نظر تمام اعلیٰ قیادت کو الرٹ جاری کر دیا۔ دونوں ممالک میں خوف اور بے یقینی کی فضا بڑھتی جا رہی ہے۔ ایران کی معیشت بدحال مگر جنگی تیاریاں عروج پر۔ ایران میں پانی کی قلت، آلودگی اور معاشی بحران شدید صورتحال اختیار کر چکا ہے۔ پابندیوں کے باوجود ایران اپنی فوجی پیداوار بڑھا رہا ہے۔ رپورٹس کے مطابق روس نے ایران کے میزائل ٹیکنالوجی کی مرمت اور بہتری میں مدد دی ہے۔ چین اور روس دونوں ایران کو پس پردہ سپورٹ فراہم کر رہے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ لڑائی صرف ایران اور اسرائیل کی نہیں بلکہ بڑی طاقتوں کی جنگ بھی بن سکتی ہے۔ مشرق وسطی میں تبدیلی کی آندھی، ممکنہ ایٹمی تصادم کا خطرہ۔ تجزیہ کاروں کے مطابق اگر جنگ شروع ہو جاتی ہے تو مشرق وسطی کا نقشہ بدل جائے گا۔ اسرائیل کی سیمسن آپشن پالیسی کے مطابق اگر اس کے وجود کو خطرہ ہوا تو وہ ایٹمی حملہ کر سکتے ہیں۔ ایران نے بھی واضح کر دیا ہے کہ وہ آخری وقت تک مقابلہ کرے گا۔ عالمی برادری کو خدشہ ہے کہ یہ جنگ عالمی سطح پر پھیل سکتی ہے۔ یہ ممکنہ تصادم دنیا کو تبدیلی کے دہانے پر لے جا سکتا ہے۔ پاکستان اور بنگلہ دیش کی دفاعی تعلقات میں تاریخی اضافہ۔ پاکستان اور بنگلہ دیش نے حالیہ دنوں میں دفاعی تعاون کو نئی بلندیوں پر پہنچا دیا ہے، جس سے بھارت کو مغربی اور مشرقی سرحدوں پر شدید تشویش لاحق ہو گئی ہے۔ پاکستانی نیوی چیف ایڈمرل نوید اشرف کا ڈھاکہ دورہ اور مشترکہ بحری مشقوں کا اعلان بھارت کے لیے بڑا صدمہ ثابت ہوا ہے، کیونکہ یہ 1971 کی جنگ کے بعد پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ دونوں ممالک فوجی سطح پر قریب آ رہے ہیں۔ بنگلہ دیش نے پاکستان سے JF-17 تھنڈر طیارے اور فتح سیریز راکٹ سسٹم حاصل کرنے کی خواہش کا اظہار کیا ہے، جو علاقائی توازن کو تبدیل کر سکتا ہے۔ بھارتی میڈیا کے مطابق یہ معاہدہ بھارت کی چکن نیک کوریڈور کو خطرے میں ڈال رہا ہے، جہاں سے شمال مشرقی ریاستوں کا رابطہ منسلک ہوتا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ پاکستان کی کامیاب سفارتی کاوش ہے جو بھارت کی توجہ تقسیم کر دے گی۔ بھارت کی مشرقی سرحد پر فضائی سرگرمیاں تیز، بنگلہ دیش کو واضح پیغام۔ بھارت نے بنگلہ دیش کی سرحد کے قریب نوٹم جاری کر کے بڑے پیمانے پر فضائی مشقوں کا اعلان کر دیا، جو 13 سے 20 نومبر تک شمال مشرقی علاقوں میں جاری رہیں گی۔ ان مشقوں میں رافیل اور سکھوئی 30 طیارے بھی شامل ہوں گے، جو بنگلہ دیش اور اسلام آباد کو خبردار کرنے کا ذریعہ ہیں کہ بھارتی فضائیہ چند گھنٹوں میں جغرافیائی نقشہ بدل سکتی ہے۔ فلائٹ ریڈار پر آسام کے اوپر بھارتی جیٹس کی مسلسل پروازیں دیکھی جا رہی ہیں، جو چکن نیک کوریڈور کی حفاظت کا حصہ ہے۔ بھارتی انٹیلیجنس ذرائع کا کہنا ہے کہ بنگلہ دیش کی پاکستان بحریہ کے ساتھ قربت سے خوفزدہ ہو کر یہ اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ یہ مشقیں بھارت کی تیاری کو ظاہر کرتی ہیں کہ وہ دو محاذوں کی جنگ کے لیے تیار ہے، مگر پاکستان کی فوری دفاعی صلاحیت اسے پیچھے دھکیل سکتی ہے۔
چین پاکستان اور بنگلہ دیش کا اتحاد چین پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان میٹنگز نے بھارت کو گھیرنے کی نئی حکمت عملی کو جنم دیے ہے، جہاں بنگلہ دیش نے اپنا ایئر بیس فعال کر دیا ہے جو سلسٹر اسٹیشن کے قریب ہے۔ بنگلہ دیش نے چین سے J-10C طیارے اور پاکستان سے JF-17 حاصل کرنے کا مطالبہ کیا ہے، جو بھارت کی مشرقی سرحد کو چیلنج کرے گا۔ محمد یونس کی قیادت میں بنگلہ دیش نے گریٹر بنگلہ دیش کا نقشہ پیش کر کے بھارتی ریاستوں کی آزادی کی بات کی ہے، جو علاقائی اتحاد کی نشاندہی کرتا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ اتحاد بھارت کی توجہ پاکستان سے ہٹا کر مشرق کی طرف موڑ دے گا۔ پاکستان کی بحری سفارتکاری بنگلہ دیش کے پانیوں میں نئی طاقت کا عروج۔ پاکستانی بحریہ کی سیف کلاس فرگیٹ کا 54 سال بعد بنگلہ دیش کے خلیج بنگال میں داخلہ اور نیوی چیف کا دورہ دفاعی معاہدے کی طرف اشارہ کرتا ہے، جو بھارت کے لیے بڑا خطرہ ہے۔ بنگلہ دیش نے پاکستان کو اعلیٰ سطح پر قائل کیا کہ دونوں ممالک اسٹریٹجک پارٹنرشپ قائم کریں، جس میں مشترکہ تربیت اور انٹیلیجنس شیئرنگ شامل ہو۔ یہ اقدام بھارت کی حالیہ ایکسرسائز کو ناکام بنا دے گا، جو پاکستان پر فوکس کرنے کی کوشش تھی۔ مالدیپ کا دورہ اور آذربائیجان کو JF-17 تھنڈر برآمد کرنا پاکستان کی علاقائی طاقت کو ظاہر کرتا ہے۔ یاسین ملک کے خلاف مقدمے کی اگلی سماعت 28 جنوری 2026 کو مقرر۔ نیوز رپورٹ کے مطابق حریت رہنما یاسین ملک کے خلاف دہشت گردی اور ٹیرر فنڈنگ کیس کی سماعت اب 28 جنوری 2026 کو ہوگی۔ بھارتی میڈیا کے مطابق نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی نے دہلی ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی ہے کہ مقدمے کی کارروائی بند کمرے میں کی جائے اور یاسین ملک کو سنائی گئی عمر قید کی سزا کو سزائے موت میں تبدیل کیا جائے۔ یاسین ملک نے سماعت کے دوران تہاڑ جیل سے ویڈیو لنک کے ذریعے پیش ہو کر اپنے موقف میں کہا کہ کسی شخص کو طویل قید میں رکھنا ذہنی اذیت کے مترادف ہے۔ عدالت سے گزارش ہے کہ ان کا کیس جلد از جلد سنا جائے۔ مصر اور قطر کا مغربی کنارے اور غزہ کی تقدیر کو یکجا رکھنے پر اتفاق۔ الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق مصر اور قطر کے درمیان غزہ فائر بندی معاہدے پر اہم رابطہ ہوا ہے، جس میں مصری وزیر خارجہ نے قطری وزیر اعظم سے ٹیلی فونک رابطہ کیا۔ رابطے میں غزہ میں فائر بندی معاہدے کی پیش رفت پر تفصیلی بات چیت کی گئی۔ وزرائے خارجہ نے فلسطینی علاقے کے مستقبل پر بھی اہم گفتگو کرتے ہوئے مغربی کنارے اور غزہ کی تقدیر کو یکجا رکھنے پر اتفاق کیا۔ رہنماؤں نے آئندہ کسی بھی معاہدے کے لیے فلسطینی علاقوں کے اتحاد کو ضروری قرار دیا ہے اور ساتھ ہی غزہ اور مغربی کنارے کی وحدت کو پائیدار امن کی شرط قرار دیا ہے۔ جنوبی لبنان میں اسرائیل کے فضائی حملے۔ جنوبی لبنان میں اسرائیل کے 2 فضائی حملوں میں 2 لبنانی شہری شہید ہو گئے۔ لبنان کی وزارت صحت کا کہنا ہے کہ اسرائیلی فضائی حملے نے ضلع نباتیہ کے قصبے ہومین الفوکا میں ایک شہری کی گاڑی کو نشانہ بنایا۔ امریکہ نے غزہ سیز فائر معاہدے کی فیصلہ سازی سے اسرائیل کو الگ کر دیا۔ غزہ میں سیز فائر اور انتظامی فیصلوں کے معاملے پر امریکہ اور اسرائیل کے درمیان اختلافات شدت اختیار کر گئے۔ اسرائیلی اخبار ٹائمز آف اسرائیل کی رپورٹ کے مطابق ایک اعلیٰ اسرائیلی عہدیدار نے انکشاف کیا ہے کہ امریکہ نے غزہ کے لیے قائم کیے گئے سول ملٹری کوآرڈینیشن سینٹر میں اسرائیل کو ثانوی حیثیت دے دی ہے اور اب تمام اہم فیصلے واشنگٹن خود کر رہا ہے۔ رپورٹس کے مطابق یہ مرکز امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے 20 نکاتی امن منصوبے کے تحت قائم کیا گیا ہے، جس کے ذریعے اقوام متحدہ کی منظوری سے انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس غزہ کا انتظام سنبھالے گی، جبکہ اسرائیلی فوج وہاں سے انخلا کرے گی۔ شامی صدر احمد الشرع تاریخی دورے پر امریکہ پہنچ گئے۔ شام کے صدر تاریخی سرکاری دورے پر امریکہ پہنچ چکے ہیں۔ واشنگٹن کی جانب سے احمد الشرع کا نام عالمی دہشت گردوں کی فہرست سے خارج کرنے کے بعد یہ پہلا دورہ ہے۔ غیر ملکی خبررساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق احمد الشرع آج روزویلٹ ہاؤس میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات کریں گے۔ غزہ میں اچانک انٹرنیٹ اور موبائل سروس معطل۔ قابض اسرائیلی فوج نے غزہ شہر میں اچانک انٹرنیٹ اور موبائل فون سروس معطل کر دی۔ غیر ملکی خبررساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق انٹرنیٹ اور موبائل سروس کی بندش کے سبب شہر کے مختلف علاقوں خاص طور پر وسطی غزہ میں رابطے شدید متاثر ہوئے۔ یہ اقدام قابض اسرائیل کی جانب سے جاری مظالم اور فلسطینی عوام کی معلوماتی
آزادی کو دبانے کی ایک اور حکمت عملی کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ عرب امارات غزہ امن فورس کا حصہ بنے گا یا نہیں، صدارتی مشیر کا اہم بیان سامنے آ گیا۔ متحدہ عرب امارات نے عندیہ دیا ہے کہ وہ غزہ کے لیے تشکیل دی جانے والی بین الاقوامی امن فورس میں شامل نہیں ہوگا، کیونکہ اس فورس کے خد و خال کا دائرہ کار کے حوالے سے اب تک کوئی واضح منصوبہ سامنے نہیں آیا۔ روس میں ہیلی کاپٹر چٹان سے ٹکرانے کے بعد 2 ٹکڑے ہو گیا، 5 افراد ہلاک۔ روس کے داغستان ریجن میں ہیلی کاپٹر تباہ ہونے سے پہلے 2 حصوں میں ٹوٹ گیا، جس کے نتیجے میں 5 افراد ہلاک ہو گئے۔ ہیلی کاپٹر تباہ ہونے کی ویڈیو بھی سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی، جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ روس کے پہاڑی ریجن داغستان میں ملٹری پلانٹ پر کام کرنے والے ملازمین کا ہیلی کاپٹر پہلے ایک چٹان سے ٹکرانے کے بعد 2 ٹکڑے ہوا۔ پائلٹ نے 2 ٹکڑوں میں بٹے ہیلی کاپٹر کو پانی میں لینڈ کروانے کی کوشش کی، لیکن پھر ہیلی کاپٹر کو کسی ہموار زمینی سطح پر لینڈ کروانے کے لیے اڑان بھری۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔